اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق اشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامین، جیسے کہ آج 15 رمضان المبارک بروز جمعرات، آج کے دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہے، اگر کائنات انسانیت میں دیکھا جائے کہ پوری انسانیت آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، امام حسن مجتبیٰ وہ پہلے امام ہیں جن کا تعلق معصوم خاندان سے ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ امام ہیں کہ جن کا یعنی آدم سے لے کر خاتم تک ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا، خاتم سے لے کر قیامت تک ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا، کوئی بھی معصوم نہیں ملے گا جس کا والد بھی معصوم ہو اور جس کی والدہ بھی معصوم ہو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک، حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک ایسا کوئی بھی عظیم انسان، عظیم لیڈر نہیں ہوگا کہ جس کا والد بھی معصوم، جس کی والدہ بھی معصوم۔ اگر معصومیت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ جس کی والدہ معصومہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو والد سے محروم رکھا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ جو خود بھی معصوم ہے، جس کا والد بھی معصوم ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہے، جن کا والد حضرت ابراہیم یہ معصوم ہے، حضرت ابراہیم بھی معصوم ہے، حضرت اسماعیل بھی معصوم ہے، حضرت اسحاق بھی معصوم ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو والدہ جو عطا کی ہے وہ غیر معصومہ ہے۔ یہ وہ واحد امام ہے، یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کی شان میں عظیم ترین لیڈر امام حسین علیہ السلام، جس کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے کہ کائنات میں امام حسین علیہ السلام جیسا لیڈر کوئی نہیں، کائنات میں ایسا عظیم انسان کوئی نہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بھی امام ہیں۔ ایسی ہستی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اگر دیکھتے ہیں تاریخ اسلام کو، غور سے پڑھتے ہیں کہ وقت کے حاکم تھے کہ اس کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے، وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے، تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ وہ روتا ہوا آیا، رو کر کہتا ہے بابا ہم بادشاہ ہیں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں، لیکن حسن مجتبیٰ کو اتنی جرت کہ وہ کہتا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو وہ حاکم وقت کہتا ہے جاؤ اس سے لکھوا کے آؤ، اس سے لکھوا کے لے آؤ کہ حسنین کریمین نے کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ اب وہ بیٹا تھا، باپ سے پوچھنے لگا بابا یہ آپ نے کیوں کہا کہ حسن سے لکھوا کے آؤ؟
کہ میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، لکھوا کے آؤ. تو وہ حاکم وقت کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ تحریر میرے کفن میں ڈال کے مجھے دفن کرنا، کیونکہ یہ ضمانت ہے جنت کی کہ حسنین کریمین جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ سند دیتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں. تو یہ سند میرے کفن میں باندھ لینا تاکہ یہ میری سند میرے ساتھ رہے کہ میں حسنین کریمین کا غلام ہوں. عزیزانا گرامی، میں نے یہ کیوں کہا؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے حدیثوں کو گھڑ لیا تھا کہ فلاں بھی جنتی، رسول خدا نے فرمایا تھا فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے. اگر جنتی ہوتا تو امام حسن علیہ السلام کی تحریر کی کیا ضرورت تھی، جبکہ رسول خدا نے فرمایا تھا فلاں بھی جنتی ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، اور اصل روایت یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا تو غلام کا بیٹا ہے. حسنا گرامی، امام حسن مجتبی کے دو اہم ترین پہلو، ایسے عظیم ترین پہلو. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ریوڑ جا رہا تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کاش ان ریوڑوں جتنے میرے ماننے والے ہوتے، کاش ان ریوڑوں کی تعداد جتنے میرے ماننے والے ہوتے تو میں قیام کرتا. یہ وہ امام ہیں جن کو بڑی مظلومیت اور اسی شہر میں شہید کیا گیا جس میں نانا رہتے تھے، جو مدینۃ الرسول کے نام سے مشہور تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.